اگلا ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں وہ ہے حفاظت۔ قرآن کی حفاظت یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج 1436 سال گزر جانے کے باوجود قرآن کے ایک لفظ میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسے وہ اترا، بالکل ویسی ہی حالت میں لفظ بلفظ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات آپ کو اسٹیبلش کرنی ہے اپنی فلسفی میں، اپنی سوچ میں۔ اچھا، اس کو ایمان اور یقیناً جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے آپ کا۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ بولیں گے اس میں تبدیلی ہو گئی، یہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ والا اسٹیبلش بھی کریں گے کہ میں مثال دے رہا ہوں، جو باتیں گردش کرتی ہیں کہ اصل میں پارے 30 نہیں ہیں 40 تھے، تمہارے پاس 30 پارے پہنچے ہیں، ہمارے پاس کتنے پہنچے ہیں؟ 40 پہنچے ہیں۔ تمہارے پاس جو پارے پہنچے ہیں وہ کم ہیں، ہمارے پاس جو پارے پہنچے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے احکامات ہمارے پاس اضافی ہیں جو ہم جن پر عمل کرتے ہیں وہ دراصل ان 10 پاروں میں تھے جو آپ کے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک دفعہ ایک چشمہ بنوانے کے لیے ایک کلینک گیا، تو جو ڈاکٹر صاحب تھے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے بولا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں۔ کہہ لیں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس زمانے میں لائبریری میں بیٹھتا تھا اور تقریباً 8 سے 10 گھنٹے مطالعہ تھا میرا۔ تو چشمہ بناتے بناتے انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگے قرآن کا مطالعہ کیا؟ میں نے کہا ہاں تھوڑا بہت۔ تو کہنے لگے جو قرآن آپ تک پہنچا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہنے لگے جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، اس کو پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ کہاں کہاں قرآن میں غلطیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کتاب سا دیا، جب میں نے آ کے گھر میں پڑھا تو میرا تو دماغ گرم ہو گیا، کان بھی گرم ہو گئے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ آیت ایسی نہیں آئی تھی، ایسے آئی تھی، بعد میں لوگوں نے اس آیت کو کیا کر دیا، ایسے کر دیا۔ اس آیت میں، اس صورت کے اندر یہ دو آیتیں نہیں ہیں، اصل قرآن جو ہے اس میں یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کتابچے میں ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تو مطلب ایک نئے آدمی کو، نئے اسٹوڈنٹ کو جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں وہ اصلی نہیں ہے یا وہ تبدیل ہو گیا۔ صحیح؟ تو اس بات کے خلاف آپ کو اپنی ذہن سازی میں ایک چیز اسٹیبلش کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ حفاظت۔ قرآن کی حفاظت خود خدا نے کی ہے۔ دیکھیے ایک آیت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں پیج نمبر 96 کے اوپر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهَا لَحَافِظُونَ۔ یہ آیت نمبر سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ جب اس اللہ کے اس اعلان کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس اب شک کی گنجائش نہیں رہتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں تبدیلی ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے اندر لوگ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی آپ کو سمجھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن جب نازل ہوا تو ایسے تو نازل نہیں ہوا کہ لائن سے ایک ایک آیت اترتی جا رہی ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی نازل ہو گئی، ایک آیت کسی اور کی نازل ہو گئی، کسی اور صورت کی نازل ہو گئی، کسی اور صورت کی نازل ہو گئی۔ نازل جب ہو رہی تھی آیتیں تو ایسے تھوڑی نازل ہوتی تھیں کہ لائن سے نازل ہو رہی ہیں۔ کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کی،
آیتیں نازل ہوئیں، پھر لائن سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسے نازل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آیتیں جو نازل ہو رہی تھیں وہ کتاب کے لحاظ سے نازل نہیں ہو رہی تھی، واقعات کے لحاظ سے نازل ہو رہی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو واقعات پیش آ رہے تھے، یہودیوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے، اس بات چیت کے لیے خدا آیتیں نازل کر رہا ہے، پھر مسلمانوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے لیے الگ آیتیں نازل کر رہے ہیں، پھر جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ کی آیتیں الگ آ رہی ہیں، پھر تجارت ہو رہی ہے اس کی آیتیں الگ آ رہی ہیں، پھر شادی کا معاملہ آ گیا اس کے لیے آیتیں الگ آ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز جیسے گزر رہے ہیں، ان شب و روز کے لحاظ سے کیا آ رہے ہیں؟ پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ سارے پیغامات آج کا جو قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کے عین مطابق اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا قرآن۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ نازل تو کچھ اور ہوا اور آپ کے پاس کتاب میں کچھ اور، اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں۔ اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً وہ سنا دیتے تھے کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ وہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اسے فوراً یاد کر لیتے تھے، اور کچھ لوگ جو لکھنا جانتے تھے وہ اسے لکھ لیتے تھے، چمڑے کے اوپر، لکڑی کی تختیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، جو اس زمانے میں میسر تھی چیزیں اس پہ لکھ لیتے تھے۔ اچھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کرتے تھے، اسے بار بار دہراتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بار بار دہراتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں کہیں بھول نہ جاؤں، کیونکہ بڑی ذمہ داری ہے نا، یہ کلام آ رہا ہے اور یہ امت کو منتقل کرنا ہے، انسانوں کو منتقل کرنا ہے، اگر میں بھول گیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ اس کو بار بار یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر ایک آیت نازل کی کہ تم اسے اپنی زبان پر بار بار مت دہراؤ۔ یہاں میں باضابطہ آپ کو آیتیں سنا سکتا ہوں دیکھ کے، تم اپنی اس قرآن کو اپنی زبان پر بار بار مت دہراؤ، جب یہ پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بولا، جب یہ پورا ہو جائے گا تو ہم اسے دوبارہ ترتیب دیں گے۔ یہ قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ، جو رکھنا ہوگا اسے رکھیں گے اور جو نہیں رکھنا ہوگا اسے منسوخ کر دیں گے، اور پھر اس کی تلاوت جاری کریں گے نئی، اور اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ کس سے بیان کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تم جو خوف ہے نا تمہیں کہ تم بھول جاؤ گے، ایسے مت کرو، بار بار مت دہراؤ، یاد نہیں کرو۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسے دوبارہ ترتیب دیں گے، جو چیزیں رکھنے والی ہوں گی اسے رکھیں گے، اور جو منسوخ کرنے والی ہوں گی اسے منسوخ کر دیں گے، اور پھر اس کی تلاوت کو دوبارہ جاری کریں گے اور قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر یہ کر کے دکھایا۔ کیسے؟ جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے رمضان کے اندر، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو نئی ترتیب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے انہوں نے سنانا شروع کیا۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی وہ سناتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ وہ باضابطہ اعلان کر کے کیا جاتا ہے، یہ ترتیب وہ ترتیب ہے اب جو قیامت تک قائم رہے گی، اسے نوٹ کر لو، اسے محفوظ کر لو، اسے یاد کر لو۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے کہ بھئی اب یہ قرآن ترتیب سے ہمارے پاس ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ یاد کر کے پھر اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، پھر وہ اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، اس طرح سے۔ تو آج آپ کے پاس جو قرآن ہے، اچھا یہ ترتیب 2 بار دہرائی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ رمضان میں دہرائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو 2 رمضان ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحابہ کرام کو سنایا ہے وہ اس ترتیب سے سنایا ہے۔ یعنی شروع وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ساری آیتیں، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ مائدہ، اس طرح سے سورہ ناس تک، اور سارے صحابہ کرام اسی ترتیب کے مطابق اسے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے بھی ہیں، اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ سال ختم ہو گیا رمضان، دوسرا سال آیا، دوسرے سال پھر جبرائیل علیہ السلام نے پورے رمضان میں دوبارہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو آپ سنتے ہو نا ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، سنے آپ نے کوئی آیت؟ ہم نے اس قرآن کو
رمضان میں نازل کیا، نزل القرآن من شہر رمضان الذی، اس طرح کی آیت ہے، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو لوگ یہ کہتے تھے رمضان میں کہاں نازل ہوا، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال میں تو جو نازل ہوا وہ واقعات کے ساتھ نازل ہوا، 2 سال میں کہاں نازل ہوا پورا، اس ترتیب کے ساتھ 2 سال میں ریپیٹ ہوا، اس تلاوت کے ساتھ ریپیٹ ہوا، تلاوت بھی نازل ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی زیر زبر پیش کی جو تلاوت ہے، یعنی مالک یوم الدین ہے، ملک یوم الدین نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کو کہتے ہیں تلاوت، تلاوت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ تلاوت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کی توں جو ہے وہ سکھائی ہے کس کو، صحابہ کرام کو۔ اور صحابہ کرام ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے جو اس کو یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، اور حفظ کرنے کے بعد محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ قرآن لکھ کر محفوظ نہیں ہوا ہے، لکھ کر بھی محفوظ ہوا ہے بہت کم، لیکن زیادہ تر محفوظ کیسے ہوا ہے، یاد کر کے۔ کس سے سنا انہوں نے؟ سب سے پہلے کس نے سنایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنایا؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام نے کیا کرا؟ یاد کر لیا پورا قرآن۔ پھر کس کو سنایا؟ اپنے بچوں کو۔ انہوں نے کس کو سنایا؟ اپنے بچوں کو۔ یہ قرآن جو وہاں سے چلا ہے، حافظ 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 حفظ 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 کر کے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم تک بھی جو قرآن پہنچا ہے، یاد رکھیے گا، حفظ کی فارم میں پہنچا ہے۔ آج بھی قرآن جب چھپتا ہے نا، تو چھپے ہوئے قرآن پر کوئی یقین نہیں کرتا، نہ بھروسہ کرتا۔ چھپے ہوئے قرآن کو لے کے جاتے ہیں حافظ کے پاس، بولتے ہیں یار دیکھنا یہ صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ حافظ اسے چیک کرتا ہے اپنے حفظ کو کی بنیاد پر۔ جب وہ پورا قرآن چیک کر لیتا ہے اپنے جو اس کو یاد ہے، اس سے میچ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں یہ سارے الفاظ وہی ہیں، زیر زبر پیش بھی وہی ہے، یعنی قرأت بھی وہی ہے، تو آخر میں اسٹیمپ لگاتا ہے۔ آپ ہر قرآن کے آخری کے اندر دیکھیے اسٹیمپ لگی ہوگی جس کے نیچے حافظ کا نام لکھا ہوگا۔ وہ حافظ نے لکھا ہوتا بیان کہ میں نے اس پورے قرآن کو لفظ بلفظ چیک کیا ہے، یہ الفاظ میں اور قرأت میں نے اس کو مکمل پایا ہے۔ تو اس کی اسٹیمپ کے بعد آپ قبول کرتے ہو کس کو؟ تحریری قرآن کو۔ یعنی آپ کا قرآن تحریری فارم میں منتقل نہیں ہوا ہے، آپ کا قرآن کس فارم میں منتقل ہوا ہے؟ حفظ کے فارم میں منتقل ہوا ہے۔ اور یہ بات آپ دیکھ لیجئے گا، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا نا، جب ہمیں کہتے ہیں حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی۔ تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے حفاظت کا یہ انتظام اللہ نے کیا ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے پوری انسانیت کے اندر۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ دنیا کے سارے حافظ مر گئے ہوں، بلکہ ہر سال حافظوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ حافظ کہتے کسے ہیں؟ جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ حافظ کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کروں گا، اس نسل میں محفوظ کروں گا، اگلی نسل میں نئے لوگ۔ ابھی آپ دیکھیے گا جیسے ہی رمضان آتا ہے سینکڑوں حافظ نکل کے آ جاتے ہیں، ہم قرآن سنائیں گے، ہم قرآن سنائیں گے۔ اچھا وہ سنتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو کر سنا رہا ہوتا ہے، پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3 لوگ جو اس کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی نکالتے ہیں، نہیں بھائی تمہاری یہ غلطی صحیح کرو اپنی، وہ غلطی صحیح کرتا ہے۔ صدیوں سے، 1400 سال سے، 1450 سال سے اسی طریقے کے تحت قرآن سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس لیے یہ گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کے اندر الفاظ کی تبدیلی ہوئی ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ گنجائش نہیں ہے کہ جناب 40 پارے تھے 30 رہ گئے، 10 جو ہے وہ چوری ہو گئے۔ چوری اگر ہوتے تو جب چوری ہوئے تھے وہیں لوگ شور مچانا شروع کر دیتے، کیونکہ ایک آدمی 40 پارے یاد کیا ہوا ہے اور ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے 30 ہے، تو وہ جو 40 پارے والا تھا وہ اس کو فوراً اعلان کر دیتا کہ بھائی یہ آدمی غلط قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ واقعہ کہیں نہیں ہوا۔ 1450 سال کے اندر لوگ حفظ 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 کرتے چلے آ رہے ہیں، اور زیر زبر کی پیش کے بغیر بھی۔ یعنی میں نے آپ سے کہا کہ تلاوت بھی وہ جاری ہوئی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے۔
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت کی ہے، اور وہی تلاوت سکھائی ہے کس کو؟ صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے وہ تلاوت محفوظ کی ہے، لفظ بھی محفوظ کیے ہیں، تلاوت کا انداز بھی محفوظ کیا ہے، صحیح ہے۔ اور وہ تلاوت سے میری مراد کیا ہے؟ زیر زبر پیش۔ بعد میں تحریر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر کے اندر بھی زیر زبر پیش لگوائے، تاکہ صحیح انداز سے جس طرح آواز سینوں میں محفوظ ہو گئی ہے، وہی آواز تحریری فارم میں لفظ کے اندر بھی محفوظ ہو جائے، یہ انہوں نے کام کیا۔ لیکن لفظ پہلے نہیں ہے، تحریر پہلے نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے تلاوت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ پڑھنا سنانا انہوں نے کس سے سنا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام سے سنا تھا، اور وہ رسول ہیں، ان کا حافظہ، ان کی سوجھ بوجھ، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں کسی بھی قسم کے تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن جو آج میرے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے، یا میرے سامنے کوئی حافظ پڑھ رہا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو لفظ میں بھی اور اپنی تلاوت میں بھی اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس میں زیر زبر پیش یا کسی لفظ کی کمی بیشی یا آیت کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات آتی ہے، مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آخری 2 سال کی بات نہیں کر رہے، جب بیچ میں ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو کیا کرا؟ منسوخ کر دیا۔ جیسے کہ قرآن میں کہا تھا کہ بھئی ہم جب یہ قرآن مکمل ہو جائے گا تو ہم اسے دوبارہ سے ترتیب دیں گے، جو رکھنے والی چیز ہوگی اسے رکھیں گے، باقی کو بھلا دیں گے، اور اس کی تلاوت بھی جو ہے وہ تمہیں سکھا دیں گے، اور پھر قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا، اس کے کہنے سے پہلے جو لوگ عرب سے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیتیں سنی اور کسی وجہ سے عرب سے چلے گئے کسی دوسرے ملک میں، تو انہوں نے بعد میں کیا کہا؟ بولا نہیں ہم نے تو یہ آیت سنی ہے، لیکن آخری آیت کے اندر آخری جو آخر کی جو تلاوت تھی اس میں وہ آیت اللہ نے نہیں رکھی۔ تو ان لوگوں نے یہ تضاد پیدا کیا، اٹھایا یہ سوال کہ نہیں ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سنی ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہا آپ نے سنی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آخری 2 سالوں کی جو تلاوت تھی خدا نے وہ فائنل کی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، کچھ لوگوں نے بولا نہیں ہم تو نہیں مانتے، جو بات ہم نے محمد سے سنی ہے ہم تو وہ مانیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ تضادات پیدا ہوئے۔ لیکن قرآن کو جو لوگ بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور قرآن کی اس آیت سے گزرے ہیں جہاں خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ آپ بار بار اپنے زبان پہ اس کو دہرائیں مت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں، اور یاد کرتے رہتے تھے دن بھر کہ میں بھول نہ جاؤں، یہ بھی یاد کرتے تھے کہ کون سی آیت کون سی صورت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تسلی دی کہ آپ گھبرائیے مت، نہ اتنا زبان پہ دہرائیے، نہ اتنا ٹینشن لیجئے، اتنے تذبذب کا شکار نہیں ہوئیے۔ جب یہ پورا قرآن نازل ہو جائے گا تو ہم اسے دوبارہ سے ترتیب دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو چیز رکھنے والی ہوگی اسے رکھیں گے، جو بھلانے والی ہوگی اسے بھلا دیں گے۔ نمبر 3، پھر اس کی نئی تلاوت جاری کریں گے، اور نمبر 4، اور اس تلاوت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہو گے تو میں آپ کو ہی یا تھوڑی دیر میں بتا دوں گا یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کی، کون سی صورت میں گئی ہے۔ تو وہاں اگر جو لوگ اس مقام کو بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو پورا پلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو حفاظت کے بارے میں آپ کو کسی بھی قسم کے تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی اس کتاب سے یہ پیراگراف پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن ابھی دیکھیے، اگر ایسا ہو کہ کوئی آدمی شیطانی کرے، دنیا کے سارے قرآن اٹھا لے اور اپنی طرف سے قرآن نیا پرنٹ کرے، ہو سکتا ہے نا ایسا، وہ پرنٹ کر کے دنیا میں رائج کر دے، تو کیا ہوگا؟
آپ کیا سمجھتے ہیں جو پرنٹڈ قرآن ہے یہ اس پرنٹنگ کی وجہ سے محفوظ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن رائج ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آئے گی اسٹیمپ، پھر دوسرا آدمی، جب بھی کوئی آدمی حافظ پڑھے گا وہ دیکھ لے گا اس میں کہاں غلطی ہے، اور بتا دیتے ہیں۔ بہت سارے حافظ ہیں جو قرآن پڑھنے کے دوران بتا دیتے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ غلط لکھا ہے اس کے اندر، اور پھر وہ باضابطہ تاج کمپنی یا جو بھی ہمارے یہاں ادارہ ہے اس کے بعد بھیج دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ضبط کریں، اس کی پرنٹنگ کو صحیح کریں، کلیم ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو قرآن جو ہے وہ پرنٹنگ فارم میں محفوظ نہیں ہے، قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ رشیا میں بھی آپ حیران ہوں گے، رشیا کے اندر جب وہ والی حکومت آئی جنہوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کیا تو انہوں نے کیا کرا، سارے قرآن اٹھا دیے، سارے مدرسوں سے قرآن اٹھوا دیے، اور بولا بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا یہ قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن ان کے ذہنوں میں ہے، ان کا قرآن اٹھا دو گے تو اگلے 50 سال کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے، نئی نسل جو آئے گی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ جو قرآن ہے وہ کس فارم میں ان کے پاس، پرنٹڈ فارم میں ہے، انہوں نے سارے قرآن اٹھا دیے، لیکن قرآن وہاں کہاں موجود تھا؟ ابا کو یاد تھا، اس نے بچے کو سنا دیا، بچے نے یاد کر لیا، اس نے اپنے بچے کو سنا دیا۔ 50 سال کے بعد جیسے ہی اسلامی نظام آیا، وہ ملک آزاد ہوئے، تو پتہ چلا لاکھوں کی تعداد میں کون موجود ہیں؟ حافظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی حفاظت کبھی بھی اس دنیا کے اندر مسئلہ نہیں رہی، کبھی بھی مسئلہ نہیں رہی کہ قرآن محفوظ کیسے ہوگا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے جو طرز اور جو میڈیم اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، وہ میڈیم نہ تحریر ہے، نہ کاغذ ہے، نہ لکڑی ہے، نہ چمڑا ہے، وہ میڈیم ہے انسان، اور انسان کبھی ختم، سارے انسان ختم نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ تو سینہ بسینہ چلی ہے بات یہ۔ تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیت نازل ہوتی ہیں آپ کاتب وحی کو بلا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کسی صورت سے پہلے یہ بات کون سی صورت میں کن آیت کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ جو بیان یہ کر رہے ہیں یہ بیان ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ بلاتے تھے کاتب وحی کو، کہتے تھے لکھ لو اور کس صورت کو کس آیت میں لکھنا ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ میرا خیال ہے میں آپ کو اس آیت کی نشاندہی کر دوں تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہے۔ روکیے کیسے یہ 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے۔ ایک سورہ اعلیٰ، اس کی آیت نمبر ہے 7 اور یہ سورت نمبر ہے 87، سورۃ الاعلیٰ۔ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، سنقرئک فلا تنسائی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ ایک یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے، یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر عنقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ ایک یہ آیت بیان کی، اور پھر ایک سورہ القیامہ جو آیت نمبر 75 ہے، سورت نمبر 75 ہے اور آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات کی ہے۔ تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں، یعنی جب پورا ہو جائے گا، جب ہم اس کو پڑھیں
تو اس قرأت کی پیروی کرنا پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں قرآن میں، سورہ پہلی کون سی تھی؟ سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری سورت کون سی ہے؟ سورۃ القیامہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تنظیم کو کہ آپ گھبرائیں نہیں، صحیح، جلدی جلدی دہرانے کے چکر میں نہ پڑیں، ہم اس کو پورا سنا دیں گے، مکمل کر دیں گے، اور پھر اس کی قرأت کو پڑھا دیں گے آپ کو ایک بار، اور جب پڑھائیں گے تو پھر ویسے ہی پڑھنا ساری زندگی، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ہمیں بھلانی ہوں گی وہ بھلا دیں گے، اور جو چیزیں رکھنی ہوں گی وہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مقامات ایسے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اپنا پورا پلان جو ہے وہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو تاریخی شواہد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوتا تھا، آپ باہر آتے تھے، بولتے تھے لکھ لو سارے، پھر سارے لکھ لیتے تھے، وہ لکھنے کے بعد پھر اس کو یاد کر لیتے تھے، یہ سب باتیں جو ہے وہ صرف اور صرف خیالات ہیں، سوجھ بوجھ ہے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت اور صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقل بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کروایا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیں۔ تو انہوں نے، کتاب والوں نے، یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تحریری شکل میں ڈیولپ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا گیا، جبکہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تحریری شکل میں قرآن محفوظ نہیں ہوا۔ شروع میں سارا قرآن جو محفوظ ہوا ہے وہ کس فارم میں ہوا ہے؟ قرأت کی فارم میں، اور سب لوگوں نے اس کو پڑھنا سیکھا ہے اور یاد کیا ہے۔ آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں۔ ایک ٹاپک اس کا اور رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں یا اگلی کلاس میں منتقل کر لیں گے تاکہ قرآن کا ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے۔